سیریز نمبر 3 وائٹننگ فیشل ود وائٹننگ اسکن پالش۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک عام فیشل جو ہمارا ہے اس کو وائٹننگ فیشل کیسے بنانا ہے، اور گھر میں فیشل کرتے ہوئے ہاتھ کی ڈائریکشن کیسے رکھتی ہیں، اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کیسے صاف کرنے ہیں، اور یہ سب ہماری ایک سیکرٹ چیز سے سیکھیں گے۔ اچھا، سیکرٹ چیزیں نا ہوتی چھوٹی ہیں مگر رزلٹ بڑا دیتی ہیں، یعنی چھوٹی چیز بڑا دھماکہ، مگر چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، کیونکہ رزلٹ کے لیے نا ان کو ایک طریقے سے سمجھ کر استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ وائٹننگ کیپسولز یا وائٹننگ سیرم۔ یہ بہت کام کی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ یہ ایک ڈینجرس چیز بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ کسی چیز کی بھی اگر آپ طریقے سے استعمال نہیں کرو، کھانا بھی اگر آپ زیادہ کھا لو، طریقے سے نہ کھاؤ تو بد ہضمی ہوتی ہے نا، تو سیم اسی طرح کوئی بھی چیز ہے اس کو طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم پورے فیشل میں صرف 2 کیپسولز اسکن پالش اور فیشل میں یوز کریں گے اور رزلٹ لے کے آئیں گے، مگر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ کس سٹیپ پر یوز ہوں گے اور کتنی مقدار میں یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکن پالش۔ اچھا، لکیر کے نا فقیر نہیں بنتے، کچھ چیزوں کو چینج بھی آن دی سپوٹ کرنا پڑ جاتا ہے، جیسے اسکن پالش جو ہے نا وہ اسکن کو وائٹننگ افیکٹ دیتی ہے 60 سے 70%، یہ ہماری اسکن کو۔ تو پھر اس میں نے جو بلیچ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے نا، جسے بلونڈر پاؤڈر بھی کہتے ہیں، وہ میں نے 1 چمچ اب بھر کے نہیں کرنا، کیونکہ وائٹننگ کے لیے اس میں دوسری چیزیں ایڈ کر رہی ہوں، تو پھر بلیچ پاؤڈر جو ہے وہ میں ہاف سے بھی کم چمچ یوز کروں گی، ساتھ 20 والیوم بوسٹر یوز کروں گی، 20 والیوم یوز کروں گی، اور وہ 2 چمچ ہوں گے۔ پھر جو کیپسول ہے نا وائٹننگ کیپسول، وہ میں نے اس میں آدھا یوز کرنا ہے، پورا نہیں ڈالنا، آدھا کرنا ہے، اور ساتھ وائٹننگ پاؤڈر ہے وہ میں نے اس کا پورا چمچ ڈال دینا ہے، اور پھر کچھ قطرے جو ہیں وہ گلیسرین کے ایڈ آپ کر لینا، کیونکہ ہم گھر کے لیے بنا رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کی اسکن جو ہے نا وہ شائن کرنے لگ جائے۔ اب ان چیزوں میں آپ نے جو آپ کے پاس فیشل پڑا ہوا ہے نا، اس کے بھی تھوڑے تھوڑے سٹیپ، تھوڑی سی مساج کریم، تھوڑی سی جو ہماری اسکن پالش کریم، تھوڑا سا ماسک، وہ بھی ایڈ اسی میں کر دینا ہے آپ نے۔ پھر اس کو مکس کر کے آپ نے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد تقریباً 7 منٹ بعد اس کو آپ نے گھر میں بھی اگر کر رہے ہو تو ریفریش لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ پھولتی ہے نا، اپنے برش کے ساتھ ریفریش کریں، اس کے بعد پھر ٹائمنگ دیکھیں، اور اس پورے پروسیجر کو آپ نے 15 سے 20 منٹ ٹائم دے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا فیس دھو دینا ہے۔ سمپل سی ہماری اسکن پالش ہے، پھر بتا دیتی ہوں۔ سمپل سی ہے، دھیان سے دیکھ کے دھیان سے کر لینا، رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اب آتے ہیں فیشل کی طرف۔ تو اب ہم گھر میں فیشل کر رہے ہیں، فیشل کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کو پانی بھی لگے گا، کریم بھی لگی ہوئی ہے، بار بار ڈبے کھولیں گے، وہ کھلنا مشکل ہے، ہاتھ پھسلیں گے، ایون کہ پولر میں بھی اگر آپ کر رہے ہو، تو اس کی بجائے آپ ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ فیشل شروع کرنے سے پہلے آپ ایک ٹرے لو، اس میں اپنی ساری فیشل کے آئٹمز ایک ایک چمچ، جیسے 1 چمچ کلینزنگ ہے، پھر اس کا اگلا سٹیپ ہے ڈیپ کلینزنگ، پھر اس کے بعد جو آپ کا اسکرب ہے، اس کے بعد جو آپ کا یہ اسکن پالش کریم ہے، ماسک ہے، یہ اسی ٹرے میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ یہ آپ کی بہت آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کا فیشل خراب نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ کو بہت اچھی ٹپ بتائی ہے، تو یہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو میں یہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو دیکھنا، اس کو شیئر کرنا، واچ کرنا، سبسکرائب کرنا، اور کمنٹ اور لائک لازمی کرنا۔ پہلے سب سے گھر میں فیشل کر رہے ہو تو اپنا فیس جو ہے وہ فیس واش سے اچھی طرح دھو کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کلینزنگ ملک لینا ہے، اور 5 سے 7 منٹ نا کلینزنگ کرنی ہے۔ ہاتھ کی ڈائریکشن آپ کو سٹیپ نہ بھی آئیں تو اوپر کی طرف، اپنے گالوں پر آئیں تو کان کی طرف، ماتھے پر آئیں تو اوپر کی طرف، یعنی آپ کے سارے ہاتھوں کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے مساج کر کے اس کو ریموو کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو آپ کا ڈیپ کلینزنگ ہے، جس کو ڈبل ایکشن بولتے ہیں، وہ سٹیپ لینا ہے، اس میں وہ 10-15 منٹ آپ کو مساج کرنا پڑے گا۔ آپ کے بازو تھک بھی جائے نا تو آپ نے اس کو 5 منٹ وہ کریم کر کے مساج لگا رہنے دینا ہے،
تو وہ خود ہی اسکن میں جذب ہو جائے گی، بلکہ اس سے نا وہ زیادہ اچھا رزلٹ دے گی۔ تھوڑا سا بازوؤں کو ریسٹ دیں، اس کے بعد دوبارہ اسٹیپ کریں، پھر وہ 5 منٹ ریسٹ دیں کہ پھر دوبارہ کریں، تو اس سے بلکہ جو کریم اسٹیپ کرتے ہو ریسٹ دیتے ہو، اسٹیپ کرتے ہو ریسٹ دیتے ہو، اس سے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ آپ گھر میں کرو یا پارلر میں کرو، یہ ٹپ بہت اچھی ہے۔ اور اس میں بھی ڈائریکشن ہاتھوں کے اوپر کی طرف ہونی ہے۔ پھر اس کو آپ نے صاف کرنا ہے، اور اپنے اسکن پالش جو میں نے پہلے بتا دی ہے، وائٹننگ کیپسول آدھا ڈال کر، وہ آپ نے اپنے فیس پر لگا لینی ہے اور اس کو ریموو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اب اسکرب، تو وہ آپ نے نکالا ہوا ہے نا ٹرے میں، تو جو آپ کا آدھا کیپسول بچا ہے نا، وہ اب آپ نے اسکرب میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اب بلیک ہیڈز ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہیں، وائٹ ہیڈز ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہیں، پھر بھی وہ اب نکلیں گے جب آپ اس میں یہ باقی آدھا بچا ہوا کیپسول ڈالو گے۔ اور اپنے ان ایریے میں جن میں بلیک ہیڈز آپ کو زیادہ محسوس ہو رہے ہیں، ان پہ تھوڑا سا زیادہ مساج کر لینا ہے آپ نے، اور اسکرب میں نا آپ پانی لگا لینا ہاتھوں کو۔ ویسے اگر آپ کے پاس ایلو ویرا جیل پڑا ہو نا، تو پھر تو آپ کے وہ نا رزلٹ کو اتنا انہینس کرتا ہے کہ سوچ ہو آپ کی۔ یہ آپ نے کر کے مساج چھوڑنا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ پانی ہاتھوں کو لگا کے کریں، اور پھر اس کو صاف کر دیں، اور پھر جہاں جہاں پر آپ کو بلیک ہیڈز ہیں وہ اب باہر نکل آئے ہیں، وہ نرم ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے ٹیشو لینا ہے اور اس جگہ کو اچھی طرح تھوڑا سا دبا کے، ٹیشو کی مدد سے نا تھوڑا دبا کے، آپ نے وہ بلیک ہیڈز بہت نرم ہو جاتے ہیں تو وائٹننگ کیپسول یوز کرنے سے، تو وہ پھر آپ نے جب اسے صاف کرو گی نا تو وہ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ہو گیا فیس صاف۔ اب آتے ہیں نیکسٹ ٹائپ اسکن پالش کی طرف۔ اسکن پالش کا بھی آپ نے مساج کرنا ہے، فیشل میں ہوتی ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا بوسٹر ایڈ کر لینا ہے، آدھا چمچ، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہی رکھنی ہے، اگر نہیں بھی آتا اوپر کی طرف بس آپ کی ہاتھ کی ڈائریکشن ہو، کیونکہ ہماری اسکن جو ہے نا وہ نیچے کی طرف لوز ہوتی ہے، تو اس لیے ڈائریکشن اوپر کی طرف رکھیں تاکہ اسکن جو ہے وہ ٹائٹ ہو ہماری۔ اس کو کرنے کے بعد اس میں آپ نے وائٹننگ کیپسول ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس میں وائٹننگ کیپسول نہیں ایڈ کرنا، تو یہ آپ نے اس کو بھی ریموو کر دینا ہے۔ پھر اب نیکسٹ سٹیپ آتے ہیں مساج کریم کی طرف۔ اب مساج کریم آپ نے فیس پر لگانی ہے، لگانے کے بعد آپ نے اس کا اچھی طرح اسکن میں مساج کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سیرم پڑا ہے تو وہ بھی گھر میں آپ ایڈ کر سکتے ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ وٹامن ای پڑا ہے وہ ایڈ کر لو، ایلو ویرا جیل پڑی ہے، جہاں آپ کا ہاتھ رک رہا ہے وہ ایڈ کر لو، پانی مت لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے اوپر کی طرف ہاتھ چلاتے جائیں، اوپر کی طرف ہاتھ چلاتے جائیں اور مساج کرتے جائیں۔ پریشر پوائنٹ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائے تھے، دیکھ لینا آپ ان کو دبانا ہے۔ اس میں بھی آپ نے وائٹننگ کیپسول استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا وائٹننگ کیپسول ہم نے کہاں ایڈ نہیں کیا؟ جہاں پر ہمیں زیادہ ہاتھ چلانا پڑ رہا ہے، اسکن رگڑے گی نا تو پھر وہ ریش کرے گی، اسی لیے ان سٹیپ میں ہم نے وائٹننگ کیپسول ایڈ نہیں کیا۔ یہ دیکھ لیا اپنی سمجھداری کی بات، یعنی چیز کو استعمال کہاں پر ہم نے کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی اسکن کو آپ یہ ریموو کر دیں۔ اب آتا ہے ماسک کی باری، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ماسک لینا ہے اور اس میں آدھا کیپسول وائٹننگ کا، کیونکہ ماسک میں تو نہیں نا مساج ہوتا، اب اس میں آپ نے وائٹننگ کیپسول آدھا جو ہے وہ کاٹ کے ڈالنا ہے اور اپنے فیس پر اس کو لگا لینا ہے۔ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا مساج کر کے تو اپنا فیس جو ہے وہ صاف کر لینا ہے۔ اب پھر آدھا کیپسول بچا ہوا ہے نا، تو اب آپ نے وہ آدھا کیپسول، اس میں کوئی ایلو ویرا جیل یا کوئی وٹامن ای کے کیپسول پڑے ہیں تو اس میں مکس کر کے اب آپ نے فیس پر یہ اپلائی کر لینا ہے سیرم سا بنا کر، تو پھر آپ کا جو رزلٹ ہے نا وہ دگنا تگنا ہو جائے گا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ پوری ویڈیو میں ہم نے صرف 2 وائٹننگ کیپسولز یوز کیے ہیں، اور کس سٹیپ پر کیے ہیں؟ جہاں پر مساج نہیں ہو رہا، جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں چل رہا، وہاں پر ہم نے ان کو نہیں استعمال کیا۔ یہ ہے اس کی ساری حقیقت۔ اس کی یہ ویڈیو کو آپ بار بار دیکھو گے تو، اور اس کو کر کے دیکھنا اور مجھے کمنٹ میں بھی بتانا کہ اس کا رزلٹ کیسا آیا، ٹھیک ہے۔ باقی میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔